مشمالہ جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے، اب اس میں خط میں وہ لکھتے ہیں کہ اب دولت میں وہ دلچسپی نہیں رہی، بہت کچھ کمایا، لیکن اب وہ اتنی خوشی نہیں دیتی۔ تو کیا یعنی یہ کیا چیز ہے کہ کوئی انسان ایک مقام پہ پہنچتا ہے، پھر جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس مقام تک آیا، بعد میں اس میں دلچسپی، اس مٹیریل چیز میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے؟ گریجولی دیکھیں، جیسے ابھی شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے نا، گریجولی جو ہم گولز بناتے ہیں نا، ہوں، گولز وہ ہوتے ہیں جو ہم اچیو کر لیتے ہیں، جیسے جی، گھر بنانا، دولت کمانا، جی، سیٹل ہونا، جو بھی ڈگری کرنا۔ جی، سو دولت کمانا بھی ایک گول ہوتا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ فار لائف۔ لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اب اس میں دلچسپی نہیں رہی، ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کنیکشن جو ہے جی، وہ دولت کے ساتھ نہیں بن رہا، ان کو کسی اور چیز کی تلاش ہے، جو ہوں، کہ سکون ہو سکتا ہے، ہوں، ذہنی سکون ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہوں نے ہمیں خط بھی لکھا۔ سو جب انسان گول اچیو کر لیتے ہیں اور وہ کنیکٹڈ اگر نہیں ہوتے جی، آپ کی کچھ ایسی ویلیوز سے، جیسے آنیسٹی سے، جیسے انٹیگریٹی سے، ایکسیپٹنس سے، یہ وہ چیزیں جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں ود آور سیلف۔ ہوں، بعض اوقات ہم اپنے آپ کو، جیسے بھی شیم کی، پین کی بات ہو رہی تھی، جب ہم خود کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کی درد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوں، ہم بہت ساری چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ کرتے ہیں تو اس کی درد ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی، سو دولت کو اچیو کرنا یا حاصل کرنا تو ایک گول ہے، دیکھیں، اس سے پیس نہیں ہو یہ تو سکتا۔ خیر بہت بڑی دولت کی بات کر رہے ہیں جو کہ وہ کما چکے ہیں، اور اب اور دولت ان کو اس طرح مزہ نہیں دیتی۔ اگر آپ گھر بنوا رہے ہوں اور کوئی راج مزدور آپ نے لگائے ہوں، جی، تو اگر 25-30 دیہڑیاں مسلسل لگ جائیں اور اس کے بعد وہ گاؤں جاتے ہیں تو ان کا واپس آنے کو دل نہیں دل نہیں کرتا۔ کرتا۔ ہوں، میرے ایک دوست امریکہ میں تھے جو سیلز پرسن تھے، تو ہر مہینے کا اپنا ایک گول سیٹ کرتے تھے، جی، اور جب وہ گول اگر 20 تاریخ کو پورا ہو گیا ہے تو وہ گھر سے نکلنا چھوڑ دیتے تھے، باقی 10 دن وہ گھر رہتے ہوئے گزارتے تھے۔ ہوں، تو ایک تھرموسٹیٹ ہوتا ہے نا انسان کا، دولت کا بھی ایک تھرموسٹیٹ ہوتا ہے، جیسے اے سی کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 24 پہ سیٹ کیا ہے تو 24 ٹیمپریچر ہو جائے گا، تھرموسٹیٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر جائے یہ گا۔ جی، گیزر ہے اس میں۔ تو نیا پھر تھرموسٹیٹ سیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلتا رہے ایئر کنڈیشنر، تو پھر آپ 22 پہ رکھ لیں، 20 پہ رکھ لیں، یا پھر وہ جب خود بخود گرمی ہوگی تو پھر وہ نئے سرے سے جی، چلے گا۔ جب جی، جیسے کچھ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں پھر کام نہیں کرتے، پھر کڑکی آتی ہے تو پھر پھر کرتے ہیں۔ وہ پیسے جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کام کرتے ہیں۔ ہوں، تو اصل چیز یہ ہے کہ جو گولز ہیں وہ بڑی ٹرکی چیز ہے، کیونکہ آپ جب گول سیٹ کرتے ہیں تو ایک دن وہ گول پورے ہو جاتے ہیں۔ جی، جیسے آپ دیکھیے کہ لوگ جب تعلیم کے گول سیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ماسٹرز کرنا ہے یا انہوں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، تو جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہوا میں ٹوپیاں اچھالتے ہیں کہ اب ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ہوں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں ڈاکٹرز، جنہیں ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے، یا وکلاء یا جو دیگر پروفیشنلز ہیں، جی، نہیں پڑھتے، ہوں، یا وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں بس، جی، وہ روز چند باتیں جو رٹی رٹائی ہوتی ہیں وہ ان سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر کی زندگی میں، وکلاء کی زندگی میں وہی 4-6 کیس ہوتے ہیں، 4-6 قسموں کے کیس قسموں کے ہوتے ہیں کیس ہوتے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو گولز کے اندر یہ پرابلم ہے۔ ہوں، لیکن اگر گول سیٹ کرنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیں ہوں، یا مقاصد تلاش کر لیں، ہیں۔ ہوں، جی، یہ اگر آپ چیز کرتے ہیں تو مقصد وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کبھی پورا نہیں ہوتا، جو ہوں، آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے۔ وہ آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے۔ مثلاً اگر آپ یہ مقصد طے کرتے ہیں کہ آپ نے روشن خیال بننا ہے، جی، تو پھر یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں لو جی دس از دی اینڈ آف اٹ۔ تو آپ روشن خیالی، آگاہی، لرننگ، سیکھنا، پڑھنا، اگر آپ ڈگریز کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ایک دن آپ حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ دولت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے 50 کروڑ کمانا ہے تو ایک دن آپ کر ہی لیں گے، اف یو لیو لانگ انف۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقصد جو ہے وہ جب تک نبض چل رہی ہے تب تک ساتھ ساتھ ہے؟ کیونکہ مقصد جو ہے وہ آپ کو چلائے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دوں کہ اگر دولت ہے تو وہ مجھے بھی اب ایکسائٹ نہیں کرتی، ہوں، کیونکہ جیسے میں نے سوچا تھا تو دولت تو اس سے بہت زیادہ ملی، ہوں، اور
اب وہ چیز ایکسائٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی میں کام کرتا ہوں. میرے بہت سے دوست جو واٹس ایپ گروپ ہمارے ہوتے ہیں، جی جو میڈیکل کالج کا جو میرا 74 کا گروپ ہے، جی تو اس میں ہم آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ تم کام کرنا بند کیوں نہیں کرتے، تم چھوڑتے کیوں نہیں، تم لالچ میں پڑے ہوئے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. تو میں پھر سنجیدگی سے اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ میں کام کرنا ختم کیوں نہیں کرتا، جب کہ میرے پاس ضرورت سے بہت زیادہ دولت ہے، اور میں اگر نہ بھی کام کروں تو جو متوقع زندگی ہے اس میں مجھے کوئی مالی مسائل نہیں ہو سکتے. خاص طور پر جو دولت میں آئندہ کماؤں گا وہ تو میں بالکل بھی کبھی استعمال نہیں کر سکوں گا، تو میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ تو ایسا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا کام ایسا ہے جو کہ مجھے روزانہ ایکسائٹمنٹ دیتا ہے. جب میں لوگوں کو اپنی زندگی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہوں، جب میں لوگوں کو بدلنے میں مدد دیتا ہوں، جیسے زیادہ تر میرا کام اسی قسم کا ہے جس میں ایڈکشن ریلیٹڈ پرابلمز ہیں. جیسے انہوں نے بتایا صاحب نے کہ مجھے وزن 10 کلو میرا 1 سال میں بڑھ گیا ہے. تو اوبیسٹی ایک بڑا کامن پرابلم ہے جو لوگ ول پاور کے ذریعے کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ خود جو ورکہولزم میں مبتلا ہیں تو یہ بھی بڑے عہد و پیما کرتے ہوں گے، لیکن ہو نہیں پاتا، کیونکہ جب ہم مقصد نہیں کوئی طے کرتے. جیسے انہوں نے کہا کہ دولت بھی اب کوئی مزہ نہیں دیتی، مزہ لینے کے لیے خیرات کرنی پڑتی ہے، یا مزہ لینے کے لیے اسٹوڈنٹس کی فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں، اس سے ذرا واہ واہ ہو جاتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے نا. لیکن ایک واہ واہ اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اندر ایک چشمہ ہے جو خاموشی سے جب بہنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو باہر کی اور ضرورت یہ نہیں. اندر کا چشمہ جو ہے وہ جو اندر کا اوریجنل دکھ ہے وہ اس کو بھی کم کرے گا. نیچرلی وہ اس کی اینٹی ٹوٹ ہے نا، کہ جو آپ کے اندر آپ کی خود کفالت آ جاتی ہے کہ آپ کے جلوہ اندر ہوتا ہے تو اس کی شعائیں باہر جائیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے. جب جلوہ باہر ہو تو پھر اندر وہ آپ ہیل کے نہیں کرتا. اندر نہیں وہ جا سکتا، اندر آپ کے صرف حلوہ جا سکتا ہے. اور وہ ہم ایسے کوششیں کرتے رہتے ہیں، مٹھائی کھا لی، حلوہ کھا لیا، فلاں چیز کر لی. تو جو مقصد حیات ہے جی وہ آپ کو میں کوئی اور پروفیشن میں ہوتا، کسی بھی اور پروفیشن میں ہوتا، دیٹس واٹ آئی بلیو، کہ اگر میں کسی بھی اور پروفیشن میں ہوتا تو میں برس پہلے کام چھوڑ چکا ہوتا. لیکن میڈیکل کے ہی کسی اور پروفیشن میں بھی، جی میڈیکل کے ہی کسی اور فیلڈ میں بھی اگر ہوتے. میں ایسا ہی سوچتا ہوں کہ اگر میڈیکل لائن میں بھی میں کسی اور سبجیکٹ میں ہوتا تو میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا. لیکن یہ ایک ایسا کام ہے، یہ جو مجھے انر سیٹسفیکشن دیتا ہے، جو ہر روز میرا دن بنتا ہے کسی نہ کسی جلوے کو دیکھ کے جو کسی نہ کسی انسان میں دیکھتا ہوں. اچانک کوئی آ کے خوشی دے کے چلا جاتا ہے، کوئی اچانک ملنے آ جاتا ہے کہ میں بس سلام کرنے آیا تھا، میں صرف ملنے آیا تھا، یا کچھ اپنی زندگی کا کوئی بھاگ ہے جو وہ مجھ سے شیئر کرتا ہے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ اس لیے میں خود بخود میرے دل میں سے ایک تمنا ابھرتی ہے کہ میں کام کرتا رہوں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلکہ آج بھی ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے صرف یہ کہا کہ میں بس وہ دوائی وغیرہ لینے آیا تھا. تو میں نے کہا کہ بس 2 منٹ اگر سر کسی سیشن وہ میں یہاں ہے. کسی میڈیکل سٹور سے جی کوئی میڈیسن لینے آئے تھے تو بھاگ کے مجھے ملنے آ گئے. تو کہ میں بس نے کہا سلام کہ کرنا وہ ہے. ہمارے نیچے ایک سیشن ہو رہا ہے، کہتے میں نے نکر پہنی ہوئی ہے. میں کہا تم فکر نہ کرو، تمہارے کارنامے اتنے بڑے ہیں ہاں جی کہ تم نے نکر بھی نہ پہنی ہوتی تو میں تمہیں لے جاتا نہیں. تو وہ بتانے لگے کہ 2 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے. تو میں نے کہا تم آج 2 دن کے بعد ہی نکر پہ آ گئے ہو. تو جا کے تو ہم جو اسٹیک ہولڈر سیشن ہے انہوں نے اور پیاری ٹاک دی، جو کہ 1 منٹ بات کرنے آئے تھے انہوں نے سما باندھ دیا اور پورا انہوں نے پورے آڈینس کو جو کہ ابھی فی الحال کیپچر بلکہ کر پورا ان لیا. کا انٹرویو ہوا، وہ تھوڑا فیملیز نے کیا، پیشنٹس نے کیا، اور فیملی کافی اور موٹیویٹڈ اس کے بعد ایک فیملی آئی جی جنہوں نے سما باندھ دی، پوری فیملی نے. پوری آج سما باندھنے کا دن تھا. ٹھیک ہے، تو سما باندھنے کے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کے اندر ایک روشنی ملتی ہے کسی منظر سے،
آنکھوں کے راستے روشنی جب اندر اترتی تو آپ کیسے باز رہ سکتے ہیں. تو اس میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورکہولزم جو ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ زیادہ آورز سے اتنا تعلق نہیں رکھتا. ورکہولزم اس سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ جو ہیں کنیکٹ ہیں آپ اپنے کام سے, وہ جو کنیکشن آپ ہے, کبھی ڈسکنیکشن بھی آپ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کبھی پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں کہ کسی شادی بیاہ میں بھی میں جاتا تھا تو میں کچھ پڑھنے کا 2-1 پیپر لے کے چلا جاتا تھا, اور کسی مارکی میں بیٹھ کے جہاں لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے تھے تو میں چوری چوری کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کرکٹ میچ دیکھنے گیا قذافی اسٹیڈیم میں, اور میں وہاں بیٹھ کے تو کتاب پڑھ رہا تھا, اور جو کیمرہ مین تھے 24 کیمروں سے میچ کور ہوتا تو ایک کیمرہ مین پریشانی میں مجھے دکھائی جا رہا تھا, بار بار مجھے دکھائی کہ یہ کون بندہ بیٹھا ہے کہ جو دیکھنے میچ آیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ میں اپنی بیگم صاحبہ کو میچ دکھانے لے کے گیا تھا کہ انہوں نے کہا جی میں میچ دیکھنے, میں تو میچ ٹی وی پہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, تو میں نے کہا اچھا چلو بیگم صاحبہ میچ دیکھیں گی تو میں بیٹھ کے کتاب پڑھوں گا. اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیمرہ مین نے مجھے کتنی دفعہ اسکرین پہ دکھایا, تو بعد میں کافی مذاق بھی بنا اس بات کا, لیکن میں نے پھر اپنی اس عادت پہ قابو پایا. اب میں یعنی رات کو بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہوں. میں عموماً 10 بجے سو چکا ہوتا ہوں, سویرے 5 بجے میں اٹھتا ہوں, تو جس سے مجھے بہت مدد ملی کہ میں ارلی آن چونکہ پہلے اٹھتا ہوں تو پڑھنے لکھنے کے کام میں اب سب سے پہلے کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد حسب توفیق جتنا کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. پر اس میں میری خوش قسمتی کا بھی بڑا دخل ہے کہ میرے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے قابل لوگ ہیں اور عرصہ دراز سے وہ گرومڈ ہیں کہ میں اگر کوئی کام کرنا بھی چاہوں تو وہ میرے ہاتھ سے کام چھین لیتے.